in next 10 years, you will see this. The world from Europe and America والے جو ہیں وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے. یہ جو 16 ایئرپورٹ بن رہے ہیں آپ وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے, اور انڈیا سے پھر وہ ویتنام اینڈ ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ یہ وہاں جایا کریں گے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں. ورلڈ کے سب سے بڑے چپ مائکرو چپ پروڈیوسر بنے, جس کے لیے ابھی انویسٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. بھارت بہت ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کے حالات بڑے خستہ ہیں, بہت مسائل ہیں معاشی, تو کشمیری پاکستان کے لیے کہاں ووٹ دیں گے؟ اگر سب سے بڑے اور سب سے تیز بڑھنے والی ارتھ ویوستھا ہے وہ ہے بھارت کی. اب آپ بولیں گے اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ او بھائی یہ وہی ایجنسیز ہیں جو پیسے لے کر بھارت کے خلاف بولتی تھی, اب پیسے لے کر بھی یہ ہمارے خلاف نہیں بول سکتے. انڈیا کی یہ ایک شکل ہے کہ انڈیا از گروئنگ ویری فاسٹلی. مڈل کلاس بڑے پیمانے پہ ہے, ایک ایفلنٹ کلاس ہے, ایک پراپر جسے وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی تیزی سے وہ بڑھ رہے ہیں. پاکستان اگر اپنا ایک صوبہ نہیں سنبھال سکتا, وہ کسی کے ساتھ کیا کیا کمپٹیشن کرے؟ ایک مقروض ملک دھنسا ہوا گردن تک, لوگ روٹی سے آبادار, خودکشیاں کو ملک چھوٹا کو فلانا کر رہے ہیں, اس میں یہ بین الاقوامی برادری وہاں اس کو بھی آنکھیں دکھائیں گے اور وہ 4 تعلقات بنائے گا. یہ ہور کلاس ہے. نمسکار دوستو, آپ دیکھ رہے بھون سور A1. تو دوستو آپ بھارت بنے گا ٹورسٹ ہب, کیونکہ ہمارے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے 16 ایئرپورٹ پروجیکٹ انوگریشن کرنے جا رہے ہیں بھارت میں. تو دوستو بھارت جیسے جیسے گرو کرتا رہا ہے اسی طرح بھارت میں کئی سارے پروجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, اور انیہ دیشوں میں مینوفیکچر کا ہب بن گیا ہے, مڈل ایسٹ جیسے دیشوں میں. تو ہمارے بھارت ڈیسٹینیشن ہب بنے گا اور دنیا بھر کی ٹورسٹ گھومنے آئیں گے اور بھارت ایئرپورٹ پر رنر آئیں گے, تو بھارت اور جلد گرو کر جائے گا اور پاکستان میڈیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں, چلو دیکھتے ہیں. یہ وہی بل گیٹس ہیں جو ابھی حال ہی میں جمنا گڑھ میں آئے ہوئے تھے, ادھر امبانی, اس کی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف مکیش امبانی جو ہے کہ وہ گیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں, یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو سو واٹ, کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے, آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں. لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس پیڈز جو ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیڈز کم ہو گئے ہیں. اب 3.4 ملین ٹیکس پیڈز ہیں پاکستان کے اندر, 3.4 ملین, 34 لاکھ بندہ چلا رہا ہے کس کو؟ 25 کروڑ لوگوں کو. 34 لاکھ بندہ, صرف 34 لاکھ. 3.4 ملین پیپل آر پیئنگ ٹیکس, اور اس سے 25 کروڑ لوگ چل رہے ہیں. تو ملک نے کیسے چلنا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسز لینے کے لیے. میں اس چیز کو دیکھیں, تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا. انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور 2 دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں, بوئنگ اینڈ ایئر بس, بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں, دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا مارکیٹ ہے, کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں اب لاسٹ فیبرری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی, اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بس, 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں. یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں, $70 بلین. اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان ایئرپورٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ان ایئرپورٹس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو دیکھیں, ایک کمپنی اگر ابھی دیکھیں, اگلے دن ہم نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ یار ٹاٹا جو ہے ٹھیک ہے پری انڈیپینڈنس ہے, جب پاکستان اور بھارت کی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے پہلے کی
یہ کمپنیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر. سو میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ، آ کے دیکھو وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی. اب صرف یہ نہیں ہے، انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا، ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے، 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں. ان نیکسٹ 10 ایئرس یو ول سی دس. دا ورلڈ فرام یورپ اینڈ امریکہ والے جو ہیں وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے. یہ جو 16 ایئرپورٹ بن رہے ہیں، آپ وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے، اور انڈیا سے پھر وہ ویتنام اینڈ ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ یہ وہاں جایا کریں گے. سو انڈیا از بیسیکلی ورکنگ کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی منوپلی کیسے توڑنی ہے. سو وہ اپنی مڈل ایسٹ کی منوپلی توڑنا چاہتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر میکنگ. اور یہ سننے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہیں یو پی ایم جا رہے ہیں اور 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس بنائیں گے، 12 نئے ٹرمینل بلڈنگز ہیں، اور وہ بہت ظاہری بات ہے. لیکن اس کی جو یہ ایئرپورٹ بنانے کا تعلق، ٹھیک ہے موجودہ اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں اگلے مہینے سے الیکشن شروع ہو رہے ہیں، دیٹ از دیر، بٹ اٹ از بینگ بیکڈ بائی سو مچ ایویڈنس ان شیپ دیٹ the customers have increased, evidence in the shape that few companies have ordered a couple of years back to the Boeing and Airbus for all these orders. ٹھیک ہے جی. اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں سندھیا صاحب کو سن رہا تھا، یہ وہ saying کہ 42,000 انڈین کروڑ روپے، 42,000 انڈین کروڑ کی لاگت سے یہ پروجیکٹ آئیں گے. اور یہ ساری ورچوئل انوگریشن ہوگی 16 ایئرپورٹس کی. ساری بات ہے، آپ ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی 98 جو بہرحال یہ 42,000 کروڑ کی یہ انویسٹمنٹس ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو نئی ٹرمینل بلڈنگز ہیں، یہ پونے، جبل پور، دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ اور چترکوٹ، یہ ادھر جو ہے وہ ہوں گی یہ بلڈنگز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ادر دین دیٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مطلب دس انفراسٹرکچر از مچ نیڈیڈ. یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے. اور یہ صرف اور صرف ان کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.